یہ سچ ہے اور سیدھا کہنا چاہتا ہوں، آپ چاہے جتنا بھی احتیاط کریں، او ٹی پی کسی کو دیں یا نہ دیں، کسی لنک پر کلک کریں یا نہ کریں، اپنا فون بند رکھیں یا نہ رکھیں، پھر بھی صبح اٹھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا بیلنس غائب ہو گیا۔ میں آپ کے بینک اکاؤنٹ کے بیلنس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے۔ کراچی کے سنی کمار کے ساتھ یہی ہوا۔ وہ عام آدمی تھا، اپنی محنت کی جمع پونجی ایک اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی تھی، نہ اس نے کسی مشکوک لنک پر کلک کیا، نہ اس نے اپنا او ٹی پی کسی کو دیا، پھر بھی اچانک اس کا نمبر بند ہو گیا اور اگلے دن اس کے اکاؤنٹ سے تقریباً 85 لاکھ روپیہ غائب ہو گیا، اور وہ بھی ایک دن کے اندر۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اسامہ علی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ او ٹی پی نہ دینے کے باوجود چند ہی منٹوں میں لاکھوں روپے ٹرانسفر ہو گئے، اور بینک کا پہلا جواب یہی تھا، بس کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، آپ بھول جائیں۔ یہ سب ہائی ٹیک ہیکنگ کا جادو نہیں، اصل میں نظام کے اندر کی کمزوری ہے اور اندرونی شمولیت کا کھیل ہے۔ طریقہ کار عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ نادرا کی نااہلی کی وجہ سے نادرا کا ڈیٹا بیس پہلے ہی لیک ہے، جو کہ ڈارک ویب پر فور سیل پڑا ہوا ہے۔ اسی ڈیٹا بیس کو استعمال کر کے جعلی فنگر پرنٹس تیار کیے جاتے ہیں اور ڈپلیکیٹ سم نکال لی جاتی ہے۔ جب ڈپلیکیٹ سم نکل آتی ہے تو اس ڈپلیکیٹ سم کا مطلب یہ ہے کہ جو اوریجنل سم ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور ڈپلیکیٹ سم پر تمام بینک کے نوٹیفیکیشنز، ایس ایم ایس، او ٹی پی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو فراڈسٹر ہے وہ آپ کے بینک کی ٹرانزیکشن شروع کر دیتا ہے، آپ کے بینک بیلنس خالی کر دیتا ہے مختلف اکاؤنٹس میں پیسہ ٹرانسفر کر کے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس بینک کا ایکسس مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی علم نہیں ہو پاتا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے کس رفتار سے اور کتنے نکل چکے ہیں۔ آپ کو ان سب باتوں کا علم تب ہی ہوتا ہے جب آپ کمپلین کرتے ہیں جا کے سم پرووائڈر کو، نہ کہ بینک کو، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سم بند ہوئی ہے۔ جب آپ کی سم اوپن ہوتی ہے تو پھر ایس ایم ایس کی بھرمار ہوتی ہے آپ پہ، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بینک بیلنس ضائع ہو گیا، نکل چکا ہے۔ اور جب آپ اپنی بینک پر کال کرتے ہیں، کسٹمر سپورٹ پہ کال کرتے ہیں، تو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، تو بینک کہتا ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اور عمومی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بینک بلیم آپ کو کرتا ہے کہ جی آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی، آپ نے او ٹی پی دیا ہوگا یا آپ نے کسی مشکوک لنک پہ کلک کیا ہوگا۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوا ہوتا، لیکن بلیم آپ کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مزید خطرناک حصہ یہ ہے کہ یہ کارروائی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے سہولت کاری کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہیلپ لائن والے، برانچ کا عملہ یا وہ افسر جو ڈیٹا بیس کی رسائی رکھتے ہیں، بعض اوقات یہی لوگ یہ ڈیٹا بیس یا یہ انفارمیشن ڈارک ویب پر فروخت کر دیتے ہیں، مطلب سیل کر دیتے ہیں، اور ہیکرز یا فراڈسٹر میں بولوں گا، وہ اس انفارمیشن کو، دونوں انفارمیشنز کو یوز کرتے ہیں۔ نادرا کی انفارمیشن آپ کا فنگر پرنٹ بنانے کے لیے، اور آپ کا مدر نیم، آپ کی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، یہ تمام معلومات آپ کو بینک کے اہلکار سے مل جاتی ہے، اور یہ کمبینیشن بن کے پھر ایک ڈکیتی کی جاتی ہے آپ کے اکاؤنٹ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ صرف صارف کی لاپرواہی نہیں بلکہ ایک منظم مشینری ہے جس میں اندرونی مداخلت شامل ہے، اندرونی مدد شامل ہے، لیکن قصوروار آپ کو ٹھہرایا جائے گا کہ آپ نے غلطی کی۔ دیکھا جائے تو غلطی آپ کی ہی ہے جو آپ نے ان بینکوں پر یقین کیا اور اپنا پیسہ ڈپازٹ کیا۔ یقین مانے یا نہ مانے، ایک دفعہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکل گئے تو آپ کو بینک کبھی واپس نہیں کرتا اور نہ کبھی کوئی مدد کرے گا۔ یہ پیسہ نکالنے کا عمل بھی پیشہ ور طریقے سے ہوتا ہے۔ فراڈی پیسے کو سیدھا نقد نکالنے کے بجائے متعدد ڈمی اکاؤنٹس میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ اکاؤنٹس اکثر ایسے لوگوں کے نام پر کھولے جاتے ہیں جنہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا نام استعمال ہو رہا ہے یا ان کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ رقم ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں تیزی سے منتقل کی جاتی ہے، پھر کسی اور چینل سے کیش آؤٹ یا بیرون ملک بھیج دی جاتی ہے تاکہ ٹریل مٹ جائے اور ریکوری کرنا ناممکن ہو جائے۔ اس سارے پروسیس میں چند منٹس ہی لگتے ہیں۔ جب تک عام آدمی کو سمجھ آتی ہے تب تک اکاؤنٹ خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ میڈیا عام طور پر اس حقیقت کی پوری تصویر نہیں دکھاتا۔ بڑے چینلز اشتہاری آمدنی پر منحصر ہوتے ہیں، اور جب بینک بڑا ایڈورٹائزر ہو تو رپورٹرز اور ایڈیٹرز پر دباؤ ہوتا ہے کہ معاملات کو نرم انداز میں دکھایا جائے، اس لیے خبریں اکثر جنیرک انداز میں چلتی ہیں۔ پرائیویٹ بینک لکھ دیا جاتا ہے، اصل بینک کا نام نہیں لیا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو مکمل صورتحال
اور اندر سے شمولیت کے حقائق تک رسائی عوام کو نہیں ملتی۔ متاثرہ شخص جب عدالت یا ریگولیٹر کے پاس جاتا ہے تو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ چکر پر چکر کے آپ خود چکرا جاتے ہیں اور پھر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کیس میں میزان بینک سیر فہرست ہے، تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بھی بینک کا نام نہیں لیا۔ ایک اور چیز واضح کرتا جاؤں، انشورنس کا مطلب جو عوام سمجھتے ہیں وہ یہاں لاگو نہیں ہوتی۔ ڈپازٹ پروٹیکشن وہ چیز ہے جو بینک بند ہونے یا فیل ہونے کی صورت میں آپ کی جمع رقم کا ایک حد تک تحفظ دیتی ہیں۔ موجودہ حدود کے مطابق یہ عموماً ایک بینک میں فی اکاؤنٹ ہولڈر تقریباً 10 لاکھ روپے تک محدود ہوتی ہے، مگر آن لائن فراڈ یا غیر مجاز ٹرانزیکشن میں یہ ڈپازٹ انشورنس عام طور پر آپ کے حق میں کام نہیں کرتی۔ یعنی اگر آپ کے اکاؤنٹ سے لاکھوں نکل بھی جائیں تو یہ لمٹ لاگو نہیں ہوگی، مطلب آپ کو کچھ نہیں ملنے والا اگر کسی نے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے آپ کی اجازت کے بغیر۔ جب اندر کا سٹاف شامل ہو تو بیرونی احتیاط ناکام ہو جاتی ہے۔ ڈپلیکیٹ سم جاری کرنا، اندر سے ڈیٹا فراہم کرنا، پھر لاگ ان کر کے پیسے کو ڈمی اکاؤنٹس میں تقسیم کرنا، یہ سب ایک منظم دھندے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ سنی کمار اور اسامہ علی جیسے کیسز ایک ہی پیٹرن میں نظر آتے ہیں آپ کو۔ نتیجہ رات کو آپ سوئے، صبح اٹھے تو آپ کا اکاؤنٹ آپ کا نہیں رہا۔ سسٹم کے اندر کام کرنے والے افراد کی شمولیت نے خطرے کو عام کر دیا ہے۔ جب یہ واقعات بار بار سامنے آئیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف صارف کی غلطی نہیں، بلکہ بینک کے اندر موجود عملی سہولت دینے والے افراد اور ناقص نگرانی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں میڈیا اکثر چھپا دیتا ہے اور اسی وجہ سے متاثرین تنہا رہ جاتے ہیں، قانونی پیچیدگیاں میں پھنسے رہتے ہیں اور بہت سی کہانیاں کبھی پوری قوم تک پہنچتی ہی نہیں ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ دہی ہوئی ہے وہ میرے ادھر کمنٹ کریں ویڈیو پہ، ایون کہ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کی آواز بنوں گا، جہاں تک کوشش ہو سکی میں آپ کی مدد بھی کروں گا۔ شکریہ۔